اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ نبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 اور 113 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، توحید کا سبق اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے واضح کیا ہے، اور اس میں جو آج کی دو آیات ہیں ان کا تسلسل پچھلی آیت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین مکہ ہیں، اگر آپ ان کے سامنے فرشتے بھی لے آئیں اور مردے ان سے باتیں بھی کریں اور دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں تو وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج کی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ہمت بندھائی گئی ہے کہ جب سے میں نے اپنے انبیاء کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کا دشمن موجود رہا ہے، اور دشمن انسانوں کی شکل میں بھی رہا ہے اور جنوں کی شکل میں بھی رہا ہے، یعنی جن اور انسان دونوں گروہوں میں سے نبی کے مخالف ہی رہے ہیں، اور وہ شیطان، وہ انسان اور وہ جن جو کہ سرکش تھے مخلوق کے اندر۔ سرکش شیطان کا جو عربی میں مطلب ہے، یعنی اردو میں جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، وہ سرکش ہوتا ہے وہ شخص یا وہ مخلوق جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے۔ کوئی بھی انسان اپنی جائز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ ظاہر ہے سرکشی پر اتر آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بدماشی پر اتر آیا ہے۔ تو سرکش انسان اور سرکش شیطان جو ہیں وہ ہمیشہ ہر نبی کے مخالف رہے ہیں، اور نبی کی دعوت کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے۔ کچھ کوششوں کو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں کیا ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا، عَدُوًّا دشمن، شیاطین الانس والجن، شریر انسانوں اور جنوں کو، یعنی شیطانوں اور انسانوں کو اور جنوں کو۔ انسانوں اور جنوں میں سے جتنے سرکش لوگ تھے، جو بدماش تھے، جو اس دور کے فرعون تھے، ان کو ہم نے اس نبی کا دشمن بنایا۔ یوحی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کو پرفریب، زخرف القولی، دھوکہ دینے والی باتیں، غروراً، ایک دوسرے کو پرفریب دھوکہ دینے والی باتیں سکھاتے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو شیطان انسانی شکل میں اور جو جنوں کی شکل میں رہے ہیں، ان کو جو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، انہوں نے نبی کے مقابلے میں عوام کو ہمیشہ اکسایا ہی ہے دو طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی جو برائیاں ہیں، جو اسلام مخالف چیزیں ہیں، ان کو خوشنما بنا کر، اور دوسرا یہ کہ اس دھوکے میں ڈال کر کے تمہارا فائدہ انہی چیزوں میں ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں، اور جو وقت کا نبی بتا رہا ہے وہ تمہارے خلاف جا رہا ہے، اس سے تمہارا نقصان ہوگا دنیا میں۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی جو ہے وہ تمہارے دین کو یا تمہارے آبا و اجداد سے چلی آئی روایات کے خاتمے کے لیے آیا ہے، اس لیے تم اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ اور یہی ہوتا رہا ہے کہ ہر دور کے جو سرکش لوگ تھے، وہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، وہ اکٹھے ہو کر گروہ بندیاں کر کے وقت کے نبی کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر چاہتا آپ کا رب نہ وہ ایسا کرتے،
فذرہم وما یفترون، سو انہیں آپ چھوڑ دیں جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں فرق ہے۔ رضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے وہ کام کرائے جو وہ پسند کرتا ہے، اور مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور اب انسان جس راستے کی طرف جانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی باغیں چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کرو۔ اگر ایک شخص کسی کو ناحق قتل کرنا چاہتا ہے، کسی کا کوئی مال لوٹنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتا ہے، ڈاکے اور رہزنی کرنا چاہتا ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ برائی کا راستہ ہے، ٹھیک ہے تم اختیار کر رہے ہو تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو سارے مکہ کے لوگ، سارے مشرکین شرک چھوڑ دیتے اور سارے لوگ توحید کے ماننے والے ہو جاتے اور سارے لوگ اس دین پر عمل کرنے والے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہے، اس کی یہ سنت نہیں ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ انسان کے لیے دونوں راستے رکھتا ہے، اور پھر انسان جس راستے کا انتخاب کر لے اس پہ اس کو آزادی دے دیتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ جھک جائیں اس کی طرف افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں ایمان لاتے آخرت پر، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی پھر اللہ تعالیٰ خوشنما بنا دیتا ہے۔ جس کام میں وہ پڑے ہوتے ہیں وہ اس کام میں ان کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہترین ہے، یہ عین ہماری زندگی کا مقصد ہے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ کرتے رہیں ما ہم مقترفون، جو کہ وہ کرنے والے ہیں، یعنی تاکہ جو کچھ وہ برا کر رہے ہیں اس میں وہ محو رہیں اور اسی کو ہی کرتے جائیں۔ اور یہی کچھ دنیا میں آپ دیکھیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے، قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کا انتخاب کر کے اپنی سنت کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، اور اب انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ صحیح راستہ اختیار کرے اور چاہے تو وہ غلط کی طرف جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔